السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسے مجرب شفا یاب دم کے متعلق جانیں گے کہ جس کے صداقت میں کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑی سی اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ اس کا کوئی حرف غلط نہ ہو، اس کی کوئی پڑھنے میں قاعدہ جو ہے وہ غلط نہ ہو۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر تھے، اور وہاں ایک قبیلے کے پاس ان کا گزر ہوا جس کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اب ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو بچھو کے کاٹے کا منتر آتا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے کہا کہ ہاں، مجھے دم آتا ہے۔ وہ آپ کو وہ لوگ جو تھے اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اور اللہ کریم نے اس کو شفا ایسے دے دی کہ گویا اس کو بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے اس کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آمین کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب سورۃ فاتحہ ختم ہو جائے گی تو اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس سورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تجوید کے بغیر پڑھنے میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے بعض دفعہ کیا اکثر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ تو میں وقفے کے ساتھ پڑھوں گی، تو آپ اس کو میرے ساتھ وقفے کے ساتھ پڑھیں، اور کوئی بھی تکلیف ہو تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ اپنے اس کلام پاک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین آمین آمین۔ اس کے بعد آپ پڑھ کر جو مریض ہے اس کے اوپر دم کریں، تو اپنے جسم پر بھی آپ ساتھ دم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ تجوید کے قواعد کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں شفا ہے،
لیکن ہمارے دل میں بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کے کلام کی جو برکت ہے ہم اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں، اور بجائے ادھر ادھر غلط قسم کے لوگوں کے ہتھ کنڈے بننے سے، غلط قسم کے لوگوں کے پاس جانے سے، خود اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں۔ اگر آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، کوشش کریں، سیکھیں، سیکھ کر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور چاہے تھوڑا ہی پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ روز آپ ترجمہ تفسیر بھی تھوڑا سا اس کا حصہ ضرور پڑھیں۔ تو ایسا کرنے سے، اور قرآن کریم کی جو صورتیں، کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو بہت فضیلت والی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جیسے سورہ حشر کی آخری آیات 3 آیات ہیں۔ اس قسم کی آیات جو ہیں جو کہ فضیلت کے لحاظ سے دوسری آیات سے بھی زیادہ ہیں، تو ان کو ضرور یاد کریں، اور یاد کر کے تو ان کو اپنی نمازوں میں شامل کریں، ان کو اپنے اوراد میں شامل کریں، تاکہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوطی کے ساتھ محبت والا بن جائے، اور جس وقت بھی کچھ قرآن کریم کے سے پڑھیں اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دستے مبارک پر دم کرتے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا آپ اپنے جسم اقدس پر اپنے ہاتھوں مبارک کو پھیرتے۔ 3 دفعہ یہ آپ عمل فرماتے تھے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی یہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی بیماریوں سے بھی بچتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آپ نے، اگر آپ کو تجوید کے ساتھ نہیں آتا تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور حرکات کو، اور جیسے تجوید کے اندر جس لفظ کو لمبا یا چھوٹا پڑھا جاتا ہے اسی طرح اس حرکت کو لمبا یا چھوٹا پڑھیں۔ اپنی مرضی سے کھینچ کر لمبا چھوٹا کرنے سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو ان باتوں کو آپ معمولی نہ جانیں، اور اپنے وقت میں سے وقت نکال کر ہر روز چاہے 15-20 منٹ کے لیے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے صرف کریں، اور پھر یہ ہماری کوشش از خود ہمارے لیے برکتوں کا بھی باعث ہوگی، اور بیماریوں سے بچنے کا بھی انشاءاللہ تعالی باعث ہوگی، کیونکہ اللہ کریم اپنے بندے کی کوشش کو دیکھتے ہوئے وہ چیز اس پر آسان کر دیتا ہے۔ تجوید ناممکن نہیں ہے، لیکن تھوڑا ٹائم ٹیکر پروسیس ہے، تھوڑا وقت لیتی ہے۔ جتنی ہم اس پہ وقت لگائیں گے اتنی ہمیں یہ فائدہ دے گی، اتنی جلدی ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا آئے گا۔ اور یہ صورت جو ہے، یہ متعدد بار اس کو لوگوں نے آزمایا کہ بیماری کی حالت میں یہ صورت پڑھ کر دم کرنا، یا اس کے اوپر وہ پانی پینا کہ جس کے اوپر آپ نے یہ صورت پڑھی ہے، پھونک مار دیں تو آپ وہ پانی استعمال کریں، اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے لیے خود دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے گھر والوں پر دم کریں، کہ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، کہ یہ آپ کا عمل اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے انشاءاللہ باعث رحمت بنے، اور اللہ سے مضبوطی کا ایک ذریعہ بنے، کہ اللہ اپنے کلام کے پڑھنے والے کو، اپنے کلام کے سیکھنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبتوں کا حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔
اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے، تمام امت مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ثابت ہوں، اور ایک دوسرے کی دعاؤں میں اللہ کریم ہم سب کا حصہ رکھے، اور ان کوششوں کو روز محشر ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔